نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَفِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی، شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا تو بعد اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرن والا بندہ بنائے، اور قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے، مسلم امہ اور انسانیت دی وحدت واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھ انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائیں، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بالعشق و ایمان فرمائیں۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آئی دے درس تصوف دے اندر خود سپردگی دی بادشاہت دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ مومن دی آیت نمبر 44 جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا، اور میں اپنے کم اللہ سونے دے سپرد کردا تے بے شک اللہ سونا اپنے بندیاں نو دیکھدا ہے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے تعلیم دتی ہے اپنے بندیاں نو کہ تاری بہتری کامیابی یہ ہی ہے کہ اپنے نفس دی کسے خواہش تے عمل نہ کرو، اپنے نفس مارا دی کسے خواہش تے عمل نہ کرو، انہوں مطمئنہ بناؤ، اور اپنے اور دوسرے دے معاملات سارے جڑے ہو میرے سپرد کر دے، اور تسی اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ حاضر ہو کے سچی توبہ نصوح کرو، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو، اولف اللہ چمبے دی بوٹی لو، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلان چ القاء کرو، اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم اللہ دی نوری سم اپنے دل چ فٹ کراؤ، اور پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسلم ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرو، اور اپنا ہر عمل جڑا وہ قرآن و سنت دے مطابق کر دے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نو اہل سنت و جماعت دے نال رہو، کافراں مشرکاں منافقاں بدعتیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں، مردہ دل شیطانی ایجنٹ نام نہاد اسلامی روحانی اسکالراں، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں،
طالبان دنیا تو الگ ہو کے اپنے تمام معاملات کو اور دوسرے تمام معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر دے. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارو دسر تو پہلے تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاؤ. مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر ہو سب تو الگ ہو کے خوب ریاضت و مجاہدہ کرو جہدے بارے سنے رب نے قرآن پاک حکم فرمایا تاکہ انسان دی روح جسم جو نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. پھر پیشوا دی نگاہ دعا توجہ مدد نال ہی انسان باطن دے اندر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاز شرف حاصل کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی حضوری خدا جا کے دنگے دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا جس مقصد واسطے اللہ سونے نے انسان نو پیدا کیتا. خود قرآن کریم جو سنے رب نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا. تو قرآن پاک جی سنے رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور ایک دوسری جگہ سنے رب نے فرمایا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. دو باری ہاں کہہ کے دی اہمیت اجاگر کیتی ہے. تو سنے رب نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑی آخری منزل تھوڑا رب ہے چونکہ اللہ رب العزت دے انوارات دے یہ سارے عکسی ظہور ہے. نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہر و باطن دے تمام عکسی ظہورات ہے اور تمام مخلوقات دی ہر چیز نو سنے رب نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا فرمایا. اور نور مصطفیٰ نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سنے رب نے اپنے نور تو پیدا فرمایا ظاہر فرمایا. اور آج سائنس نے اس گل کو تسلیم کر لیا. جدید میٹا فزکس نے میٹا سائیکالوجی نے مائنڈ سائنس نے میڈیکل سائنس نے اس گل کو تسلیم کر لیا کائنات دی ہر چیز جیڑی ہے اور یہ عناصر ایٹم یہ سب غیر مری لطیف لہراں دے بنے ہوئے ہیں اور یہ کسی چیز عکس ہے. ہن سائنس ہے اس تو اگے فزکس چوں میٹا فزکس کے پاسے آ گئی ہے اور آہستہ آہستہ یہی سائنس یہ تعلیم دے گی کہ انسان دی کامیابی کا راز اللہ دی بارگاہ تک رسائی اور دید مولا ہے اور وقت دور نہیں. تو قرآن کریم جو سنے رب نے یہ دسیا ہے کہ انسان تیری آخری منزل تیرا اللہ ہے. اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. لیکن اس تو پہلے سنے رب نے تعلیم دیتی ہے کہ اپنے تمام معاملات نو تمام انبیاء علیہ السلام اور زندہ دل علماء و مشائخ دی یہی تعلیم ہے کہ اپنے تمام تر معاملات نو سنے رب دے سپرد کر دے اور درگزر دا رویہ اپناؤ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا کرو. اللہ تو کافر لوگوں کو دور رہو. خلقی اسباب و ارباب چو ما سوا اللہ چو نفس و خلق جو کلی قلب نکل جاؤ ہمیشہ لے قلب دے اندر ما سوا اللہ دی طلب رغبت محبت چاہت آرزو تمنا نہ رہے. دل ما سوا اللہ دیاں لیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو پاک ہو جائے اور دل وچ صرف اللہ اندے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ذکر دی نعمت ہی رہ جائے اور حضور حاصل کرے تاکہ انہیں حضوری حاضر ہو سکے حضوری خدا جل شانہ حاضر ہو سکے اور روح نور و ظلمت 70,000 پردیاں تو گزر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکے. تو خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے کہ اپنے اور دوجیاں دے معاملات نو سنے رب دے سپرد کر دے اور یہ ساری محنت ریاضت مجاہدہ
کرن دا مقصد یہی ہے کہ انسان جس مقصد واسطے دنیا تے آیا وہ حاصل کرے۔ تو گزرے وقت آنا کوئی نہیں، آنے والا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سا موجودہ لمحہ جڑا قیمتی یعنی قدر کریے صوفی لمحہ حاضر دا بندہ ہوندا۔ کہ اج وقت ہے، قیامت آنی ہے، ساری دنیا لپیٹ دینی، دوبارہ دنیا تے نہیں آنا۔ یہ سب کائنات جو ہے سب عکسی ظہورات ہے، حقیقت اللہ کی ذات ہی ہے۔ بقول شاعر کہ یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، یہ ویرانے کا ویران ہے اور بستی کی بستی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کائنات کے بارے ارادہ فرمایا وہ سارا پروگرام لوح محفوظ سے لکھتا، تے لوح محفوظ تو عالم مثال دے اندر ہو ظہورات مسلسل چل رہے ہیں۔ اللہ محفوظ تو ہیں جڑے ظہورات عالم مثال چاہ رہے، عالم مثال تو اس دنیا ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے جیسا کہ اللہ پاک چاہ رہے ہیں، جو اللہ سنے ارادہ فرمایا۔ کائنات کی ہر چیز نو سونے رب نے اپنے بندیاں واسطے بنایا، تے اپنے بندیاں نو سونے رب نے اپنے دیدار واسطے بنایا۔ لیکن نعمت تاں ہی ملنی اگر انسان ایمان لے آئے گا، اس تو بعد سچی توبہ نصوح کرے گا، تے اپنے پورے مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لائے گا، پھر خوب ریاضت و مجاہدہ کرے گا اور روح ایمان حاصل کرے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اس تو بعد عشق کمال تائیں پہنچے گا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا ظاہر و باطن، کیونکہ آپ کا حسنہ اسوہ حسنہ بھی بہترین نمونہ عمل ہے پوری نسل انسانی واسطے۔ قرآن پاک سنے رب نے دسیا ہے، قرآن پاک سنے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی اپنی سنی زبان چ لوگوں نے کہہ دے اگر تمہیں روح ایمان حاصل ہو گئی ہے عشق مولا تو پھر میری اتباع کرو، اللہ سنا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ سنا یہ حببکم اللہ پھر تھوڑے نہ محبت کرے گا، تے محب محبوب کو کوئی شے نہیں چھپاؤندا، تے سونا رب تمہیں باطن دے اندر پھر جو کچھ ہے وہ سیراں کرائے گا، اور جویں جویں باطنی دنیا دی تیر و سیر انسان کرتا جائے گا یہ حیرانگی ودی چلی جائے گی۔ اور عالم حیرت ڈبیا رہے گا۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سے جنہیں ہو علم و حکمت کا شوق آئے نہ ادھر کوچا عشق میں حیرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انسان اس نے رب نے پیدا اسے واسطے کیتا ہے، لیکن یہ بہتری اسے واسطے ہے کہ اس راج کی سب تو بڑی رکاوٹ ہو انسان کا نفس امارہ ہے۔ یہ مطمئنہ بنے گا تو گل بنے گی، فنا نفس حاصل ہوئے گا تو فنا قلب حاصل ہو، فنا قلب حاصل ہو تو فنا روح حاصل ہو، تو روح قلبن ذات مولا ڈب کے نماز عشق نیت کے عشق نگر سے داخل ہو جائے گی۔ رب سونا دے آس عشق نگر دا دروازہ کھول دے گا، جیسے جان دا ایک کوئی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہ۔ تو نفس ہمارا چونکہ انسان دا بہت بڑا دشمن ہے، اس واسطے سنے رب نے قرآن پاک منع فرمایا کہ نفس دی خواہش تے عمل نہ کرو تو اللہ دی رات روک دے گی۔ یہ نہیں وہ رستہ سیدھا رستہ اللہ تک جاتا ہے، جہدے بارے اسی ہر نماز دے اندر دعا کرنے ہیں، سانو سنے رب نے حکم فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مولا سنا سیدھے رستے چلا۔ تمام ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں سیدھے رستے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا۔ قرآن پاک سنے رب نے فرمایا وَعَلَى قصد السبیل، سیدھا رستہ اوڑا اللہ تک جا پہنچدا۔ جس نے رب نے اسے واسطے سانو پورا پروگرام دیتا قرآن پاک دے اندر، اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اس تو علاوہ جننے پروگرام ہو سب شیطانی، دجالی، افلاطونی، انسانیت خوش خلاف فطرت ہے، اور انسان دی تباہی اور بربادی دے پروگرام ہے۔ جننے بھی شیطان نے اور شیطان دے شتونگڑے نے بنائے نے، یوگا، ریکی، ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچلزم، سائیکیکزم، پری مینشن، سب سمدہ ہیلنگ، انرجی، مائنڈ سائنس،
سپر لرننگ، کیمسٹری، علم النجوم، علم الرمل، علم الجفر، علم القیافہ، علم الذات، علم الحروف وغیرہ وغیرہ سارے شیطانی علم نے، اور سارے دنیا دا پجاری بناؤندے نے، شیطان دا پجاری بناؤندے نے، نفس پرست بناؤندے نے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، حرص، ہوس، حسد، لالچ، غصے، نفرت، انتقام، نشے، جوئے، سود، کنجوسی، بزدلی، بلیک میلنگ، احساس کمتری، مایوسی، نا امیدی اللہ رسول دی، نافرمانیاں چلے جاندے نے اور نفس پرست بناؤندے نے اور اللہ سبحانہ تو دور کردے رہے۔ لیکن سچا پروگرام جڑا اسلامی علم ہے تصوف ہے، جڑا قرآن و سنت دی روح، اثر اور خلاصہ ہے، تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام علماء و مشائخ ائمہ اربعہ سب اسے ہی تعلیم دے گئے کہ انسان دی بہتری کامیابی یہ وچ ہی ہے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے۔ اج تے اسے واسطے کسی اللہ والے نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، یہ جنہیں فرقے بنائے سارے علم والے بنائے نے، جنہوں نے علم لڑ گیا۔ شیطان بھی اسے واسطے مار کھا گیا سگا۔ بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ نے کڑی سونی گل کی کہ بہتا علم عزازیل نے پڑھیا، چوگا چاگا بھی اسی دے سڑیا۔ یہ شیطان دا پہلا نا عزازیل سگا، لیکن چونکہ ظاہری علم سی، باطنی علم ہے نہیں سی، اگر انہوں اللہ رب العزت دی معرفت اور دی مولا دی نعمت حاصل ہوتی کدے بھی وہ اللہ رب العزت دے خلاف بغاوت نہ کردا۔ اسے نفس امارہ لڑن دا توق وہ گل چ پاتا سی۔ یہ نفس امارہ انسان دا بہت بڑا دشمن، نفس امارہ نو زیر کرنے والا بندہ، یہ فتح پاؤن والا بندہ دنیا دا سب تو بڑا رستم ہے۔ یہ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان ہے، بلکہ شیطان دا بھی پیو ہے۔ شیطان یہ نفس امارہ بادشاہ، شیطان دا وزیر ہے۔ یہ نفس امارہ انسان دے اندر فرعون ہے، نمرود ہے، آزر ہے، شداد ہے، مہداد ہے، قارون ہے، ابو لہب، ابو جہل ہے، یزید ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے، جڑا انسان نو تباہ برباد کردا۔ تے جدوں انسان نفس امارہ دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نال ذبح کر دیندا ہے تے پھر لا الہ دی نفی الا اللہ دا ثبات حاصل ہو جاندا اور قلب ذات مولے ڈب کے نماز عشق نہیں تلندا، اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب و صحبت چ گزاردا۔ ہر انسان دی ہر لہر دے اندر عشق مولا دا پرتو موجود ہے، لیکن انسان دی بدعمالیاں دی ظلماتی لہراں جڑیاں انہاں تے جدوں چھا جاندیاں، یہ ظلماتی راگے راکھ انہاں تے چڑھ جاندی ہے تو دب جاندی ہے اندر۔ جویں قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردا اپنے پیر و مرشد کو ذکر حاصل کردا ہے، تو ذکر کثیر کردا جہاں ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا کہ نور ذکر الہی، نور ایمان، نور عشق الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، یہ ہر لہر دے اندر جذب ہونا شروع ہوتا ہے تے اندروں ہر ظلماتی لہر جاندی جل جاندی ہے اور روح باطن چ سر و پرواز کردے ہیں، اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کردی ہے۔ جیڑا بھی اپنے معاملات نو سونے رب دے سپرد کر دیندا انہوں خود سپردگی دی بادشاہت حاصل ہو جاندی اور مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہندا، غافلاں تو الگ ہو گئے۔ انہاں لوکاں تانے مینیاں دی کوئی پرواہ نہیں کردا، انہاں دی مخالفت دی کوئی پرواہ نہیں کردا، بلا امتیاز دکھی انسانیت دا بھلا کردا رہندا، لیکن جڑے غافل لوگ آ، ظالم لوگ آ، انہاں دا بھلا تھوڑا بچ کے کرے۔ یہ دور اداں دا پرفتن دور ہے کہ بعض وہ بھلا بھی الٹ پی جاندا، لیکن خیر دا کام جاری رکھو اور اللہ رسول دے ہر حکم تے عمل کرو، اور نفس تو ہمیشہ خبردار رہو۔ نفس مزکی بھی ہو جائے، مر بھی جائے تو پھر بھی پھر اعتبار نہیں کرنا،
شیر ہے، ستا بھی جاگدا بھی۔ سلطان الفقراء سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید توحید کلام دے اندر لکھتے ہیں کہ درویشی دے مراتب دے لائق وہی شخص ہے جڑا دن رات اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ اس کتاب چاہ مزید لکھتے ہیں کہ درویش وہ ہوں جڑا ذکر الہی ایک لمحہ بھی فارغ نہ رہے۔ اس کتاب چاہ حدیث پاک لکھتے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساں گنتی دے نے تے جڑے ساں اللہ دے ذکر تو بغیر خارج ہون وہ مردہ ہے۔ ایسے کتاب چاہ مزید لکھ دیا کہ فنا فی اللہ انہوں کہندے کہ جو جڑا وحدانیت حق دے وچ اس طرح غرق جس طرح انگارہ جڑا اگ دے وچ ہے، نمک کھانے وچ ہے اور پانی دودھ میں شامل ہوندہ۔ اس کتاب سے مزید حدیث لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم دا سردار جڑا فقراء دا خادم ہوندہ۔ اس کتاب دے اندر آپ مزید لکھ دے کہ صاحب مراقبہ نو مراقبے نال دائمی حضوری دا مرتبہ حاصل ہوندہ ہے۔ حضرت سلطان بہو اسی کتاب سے مزید حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے۔ اور اسی کتاب سے مزید حدیث لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضور قلب تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ اس کتاب چاہ مزید لکھ دیا کہ ناقص مرشد دی حد بیعت ہونا اور اس کو تلقین لینا طالب واسطے حرام ہے۔ اس کتاب چاہ کے ایک شعر لکھ دے جدا مفہوم ہے کسی مرد کامل دا ہاتھ کسی مرد کامل دا ہاتھ تھام یعنی وہ دی بیعت کر تاکہ تم بھی مرد ہو جائیں، کیونکہ مردان خدا تو سوا کوئی اس راہ ہے جی رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن پاک وَابْتَغُوا لَهُ الْوَسِيلَةَ۔ اسی کتاب جی حضور سلطان وہ پھر ایک شعر لکھ دے جدا مفہوم ہے کہ اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہنا تو نفس دی گردن نو مار دے۔ اسی کتاب چاہ مزید ایک حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے دی ایک چابی ہے اور جنت دی چابی فقراء اور مساکین دی محبت ہے۔ اسی کتاب چاہ مزید ایک اور حدیث لکھ دیا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا کسی فقیر دے کول 70 قدم چل کے جائے تے اللہ رب العزت وہ دے ہر قدم دے بدلے 70 مقبول حج دا ثواب وہ دے نامہ مال چ لکھدا ہے۔ اس کتاب سے مزید آپ حدیث پاک اور لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء دی خدمت کرو اس تو پہلے کہ تہاڈی دولت فنا ہو جائے۔ پھر ایک اور حدیث لکھ دے حضور فرمان دیا کہ فقراء دی محبت ہی اللہ دے قرب دا وسیلہ ہے۔ پھر اس اور ایک حدیث آپ اس کتاب سے لکھ دیا کہ جڑا چاہتا کہ اللہ رب العزت دا ہم نشین ہوا میں تو انہوں چاہیے اہل تصوف دی مجلس اختیار کرے۔ ایک اور حدیث اس کتاب سے آپ لکھ دیا کہ بے شک اللہ رب العزت دی رحمت 5 گروہاں تے ہوندی ہے، ملائکہ تے، مجاہدین تے، فقراء تے، شہداء تے اور او لوگ جڑے اللہ رب العزت دے خوف نہ خلوت دے وچ گڑ گڑاؤندے نے۔ لیکن یہ نعمتاں انہوں ہی حاصل ہونی ہیں جڑیاں سعید الفطرت روحاں نے تے شکی الفطرت روحاں کدے بھی اللہ والے دے نیڑے نہیں لگدی ہیں، نہ قرآن و سنت تے عمل کردی ہیں پورا۔ تے سعید الفطرت روحاں او جنہاں روزے لس دل دی گہرائیاں چو جدو سونے رب نے فرمایا سی ساری روحاں اپنے حضور کٹھا کر کے الستُ بربکم تو انہاں زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کے آسے اور قلباً ذاتے مولے ڈب گئیاں سی۔ اللہ سونے دی آواز ساری روحاں سنیاں سی، لیکن اللہ صلی اللہ سونے پھر جدو زمائش کیتی انہاں لوکاں دی
ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਧਰ ਦੌੜ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਐਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਧਰ ਰੂਹਾਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਸਹਾਬਾ کرام ਔਲੀਆ کرام سے زندہ دل علماء مشائخ سے کہ جنہوں نے رب سونے طلب دے دید مولا دے اظہار کیا 70,000 باری سونے رب نے روحوں اپنا دیدار کرایا سے۔ اور یہ روحاں دنیا دے آ کے ہر ویلے دید مولا طلب جی رہندیاں نے، اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر دیا، خوب ریاضتوں مجاہدہ کر دینا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت انہوں اپنا دیدار کراؤں، اور پھر دائمی دید مولا دی جو نعمت حاصل ہو جاندی ہے، پھر فقر محمدی دا کمال حاصل ہوندہ، ایمان حقیقی، عرفان حقیقی، حق الیقین، بقا باللہ دا کمال حاصل ہوندہ۔ کیونکہ جب تک انسان ریاضت و مجاہدہ نہ کرے، دوام قلب ذکر و حضور نہ کرے، فنا فی ذکر سلطان الاذکار دا کمال نہ حاصل کرے، پھر نعمت حاصل نہیں ہوندی، لیکن ادو ہی ہونی جب انسان غافلہ لوگوں تو الگ ہوئے گا۔ جیسا کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں، عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ فرمایا، چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے، نہ کوئی سانو مننے۔ حضرت امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے لکھ دے رہے ہیں کہ میرے پیر استاد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماندے، گوشہ نشینی جیڑی ہے اہل صفا دا طریقہ ہے اور وصل دی علامت ہے، وصل الہی دی علامت ہے۔ تو فتح الربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشہ نشینی عبادت دا تواڈے تو پہلے صالحین دا طریقہ ہے، لیکن یہ نعمت انسان تاں ہی ہونی جیسا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فن صالح اہل فن کو سکھو، یہ تصوف دا فن بھی زندہ دل بادشاہ، صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال، مردہ نفس زندہ دل، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، اثار، توکل اور اخلاص، عشق دے پیکر، بتاں رخصاں طویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے اللہ والیاں کوئی فن سکھے، پھر ہی انسان اللہ دی بارگاہ تک پہنچ سکتا۔ بروپیے اس روپ سے بے شمار نے، اور آج کل تک گمراہ 72 جہنمی فرقیاں وچوں بھی کئیاں نے پیریاں مرید دا کم دیکھا دیکھی شروع کرتا، لیکن سچا مرشد وہی ہے جہاں سلسلہ اللہ تک پہنچتا۔ بواسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ رکھدا، صحیح العقیدہ ہے، یہی سچے اللہ والے، اس واسطے سچے اللہ والے اہل سنت و جماعت ہی ہوئے نے۔ گمراہ فرقہ جائیتے کوئی اللہ والا نہیں ہویا، نہ ہویا، نہ ہونا، نہ ہے، نہ ہو سکتا، اس لیے کہ گستاخ و بے ادب لوگ نے، لوگ یزیدی سوچ و فکر رکھ دے۔ اہل سنت و جماعت سچے حسینی نے، اللہ سونے نال بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال بھی محبت کرتے، صحابہ نال بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت نال بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ نال بھی محبت کرتے ہیں، علماء مشائخ نال بھی محبت کرتے ہیں، انسانیت نال بھی محبت کرتے ہیں، اور ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جڑے سچے اللہ والے نال تعلق رکھتے ہیں، سچے اللہ والے بغیر دنیا تو پردہ بھی کر جاتے، لیکن اللہ پاک انہوں نے حیات دوام بخشدہ۔ سچے اللہ والے اپنے مزارات دے اندر زندہ، اپنے من والے دور و نزدیک نفع پہنچاتے رہتے، ظاہری زندگی بھی تے دنیا تو پردہ کرن تو بعد ہور بھی زیادہ
نفع پہنچاؤندے رہے، اس لیے کہ دنیا دے معاملات تو چھٹ جاندے رہے۔ اس کائنات اللہ دی رحمتاں برسدیاں، رزق اتردا، بیماراں شفاواں ملدیاں اللہ والے دے صدقے، جنہاں دے بارے سنے رب نے قرآن چ فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تمام قرارز تھے اس کائنات دے اندر اولیاء کرام اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ سونا زندہ حیات ہمیشہ تو زندہ، ہمیشہ زندہ رہنا۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی زندہ، ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ حیات نے، آپ دے غلام سچے اولیاء اللہ بھی زندہ رہیں، اور تمام کائنات دے اندر اللہ والے اپنے اپنے علاقے اندر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دی رحمت للعالمین دا نور حاصل کر کے اپنے اپنے علاقہ دیا فضاواں نو، اشیاء خرد و نوش نو سکین کرتے رہتے، انسانوں سکین کرتے رہتے ہیں، اور روحانی نفع پہنچاؤندے رہتے۔ گو مخلوق خدا انہاں نال زیادتیاں کر دیا، ظلم کر دی، تانے میڑے مار دی، لیکن اللہ والے صبر کر دے، خاموشی نہ سب دا بھلا کرتے رہتے، سب کچھ سونے رب تے قربان کر دیں، پھر پیشوا تے قربان کر دیں، اللہ دے پیارے نبی تے قربان کر دیں، زندگی اللہ والے اللہ دی مہمانی جو گزار دے ہیں، دنیا دے مال و سباب کدے جمع نہیں کر دے، کل دی انہوں کوئی فکر نہیں، کیوں کہ انہوں نے پتہ ہے کہ ساڑا بندوبست اللہ سونے نے کیتا، سب دا بندوبست کیتا ہویا، رزق دا رب سونے دا وعدہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس واسطے دنیا طلب چ کدے اللہ وڑے دوڑ دے، خاموشی نہ اللہ تو توکل رکھ دے رہے، اور اپنی تمام تر امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز و محور فقط اللہ سونے دی ذات نوں بنا لیندے رہے، اور اپنے دوجیاں دے معاملات نوں اللہ سونے دے سپرد کر دیندے رہے، جیسا کہ عیسیٰ پاک سونے رب نے دسیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت دے صدق سچائی دیکھدا تے اپنے دیدار دی نعمت انہاں نوں نوازدا، اور یہی انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ اپنے دوجیاں معاملات نوں اللہ سونے دے سپرد کر دیے، تو بے شک اللہ رب العزت جڑا عیسیٰ پاک دسیا اپنے بندیاں نوں دیکھدا، اپنے بندیاں دی ہر عمل تو واقف ہے، بلکہ دل دے خیالاں تو ہی واقف ہے، ہر انسان دے ماضی حال و مستقبل تو واقف۔ اللہ جل شانہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت اور پری نگاہ نہ کائنات دی ہر چیز نو دیکھ رہے، بالخصوص انساناں نو جنہاں نو کہ ماسو اللہ چ نکلے ہون، ایمان لے آن، سچی توبہ کرن، راہ مولا دے مسافر بننا، اور اللہ کی طرف دوڑن، جہاں حکم سنے رب نے قرآن چ فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، کہ ماسو اللہ تو قلب منہ موڑ کے اللہ طرف دوڑ، روح نو اللہ طرف دوڑاندے رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت نواز دے رہے، جس مقصد واسطے سونے رب نے انہوں پیدا کیتا۔ اس واسطے چلے سچے اللہ والے اللہ سونے دے اسے حکم تے عمل کر دے، ووفدوا امری الی اللہ، اور دل دی گہرائیاں جو کہندے کہ میں اپنے سارے کماں نوں اللہ سونے دے سپرد کرنا، اس لیے کہ ان اللہ بصیر بالعباد، کسی کو شک نہیں اللہ رب العزت اپنے بندیاں نوں دیکھ رہا ہر ویلے، کوئی شاء اللہ سونے کو پوشیدہ نہیں، تو سچے اللہ والے اللہ رب العزت دی حضور و حضوری جی رہندے ہر لمحہ، اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اسلام بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخر سہارا عطا فرمائی، ہر جگہ ساڑی مدد فرمائی، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی، اور سارے دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔